تو میں اس لیے رو رہی تھی کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، مجھے مارا جا رہا تھا، میری چمڑیاں نکالی جا رہی تھی، تو میں رو رہی تھی۔ کہا پھر تم اچانک ہنس کیوں پڑی، کیوں ہنسی؟ تم مار کھا رہی تھی، پٹائی ہو رہا تھا، تم کو مارا جا رہا تھا، جلاد تم کو زد و کوب کر رہے تھے، ضرب پر ضرب لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی تو اچانک ہنس کیوں پڑی، کیوں ہنسی؟ تو وہ کنیز نے کیا ہی جواب پیارا دیا ہے، اگر وہ جواب ہمارے سینوں میں اتر جائے تو شاید ہمارے لیے کچھ بھلائی میسر ہو۔ وہ کنیز نے، وہ خادمہ و نوکرانی نے جواب دیا کہ سنو بادشاہ، میں اس لیے ہنس پڑی کہ میں ایک لمحے کے لیے تیرے پھول والی سیج پر، تیرے بستر پر میں ایک لمحے کے لیے سوئی، تو ہم کو ایک لمحے کی سزا یہ ملی کہ ہم پر کوڑے لگے، ہمارے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا، ہمارے جسموں کو پھاڑ دیا، چمڑیاں نکال دی گئی۔ تو جو اے بادشاہ وقت، میں تو ایک لمحہ سوئی تھی، تو اتنا عذاب ہے، تو پوری زندگی سوتے آ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا، تیرا کیا حشر ہوگا؟ ذرا اس کے بارے میں سوچ۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے سینوں تک آنا چاہیے۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چاہیے پاسبانی مل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اکثر نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگا کرتے تھے، یعنی نمازوں کے بعد، اکثر نمازوں کے بعد یہ دعا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ ربنا آتنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم میں سمجھانے لگتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں بھی بہتری عطا فرما، یہاں بھی کامیابی عطا فرما، دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مانگو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، اس کے بعد جہنم سے آزادی۔ اس دعا میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور یہ جامع دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے، اور نار جہنم سے بچنے کی بھی دعا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر ہم اتنا گھس چکے ہیں، دنیا کے اندر اس قدر ہم لوگ گھسے ہوئے ہیں کہ دنیا ہمارے اندر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا گھس گئے ہیں دنیا کے اندر، ہم بہت زیادہ گھس گئے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی شمس و شادابیوں میں، دنیا کے اس لولاب میں اس قدر ہم گھسے ہیں کہ دنیا ہم سے باہر نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا ہمارے رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے، ویسے دنیا کی محبت ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، خون کی طرح وہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ ہم دنیا میں، دنیا کے ان رنگینیوں میں ہم گم ہو گئے ہیں۔ لیکن اسی چیز کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں تو سمجھانے میں ذرا ہمیں بھی دشواری نہیں ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔
ایک بادشاہ ہے، بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے شیش محل میں لوگ آئے۔ ایک آدمی اندر شیش محل کے اندر داخل ہوا اور بادشاہ کی بستر، اس کی رعنائیاں، خوشبو، پھول وغیرہ وہ ساری چیزوں کو ٹھنڈک، راحت و سکون، آرام، بادشاہ نے کہا کہ تم اس گھر سے، میرے گھر سے، میرے شیش محل سے جو تم چاہو حاصل کر لو، لے چلے جاؤ، جو تمہارا جی چاہے لے جانا۔ لیکن بادشاہ کے اس شیش محل میں جو ہی داخل ہوا تو ایک شخص اس کی وہاں کی ٹھنڈی ہوا، وہاں کی ٹھنڈک نے، وہاں کے دلکش نظارے نے اس کے دل کو کھینچ لیا، اور جب وہ بستر پر دیکھا کہ اتنا حسین بستر ہے، اتنا نرم گدا ہے، تو اس میں نیند بھی بڑی اچھی آتی ہوگی، نیند بھی اچھی آتی ہوگی اور وہاں سکون بھی بڑا ملتا ہوگا۔ اس آدمی نے کیا کیا، اس بستر استراحت پر جا کر لیٹ گیا، اور بادشاہ نے کہا ایک دن کی اجازت ہے، ایک دن کے اندر تمہیں وہاں سے میرے گھر سے جو لے جانا ہوگا لے جا لینا، جو چاہو تم کر لینا، تمہاری مرضی ہے، ایک دن کا وقت تمہارے پاس ہے، ایک دن کی اجازت ہے۔ ایک دن کا وقت ملا، اور وہ جب بستر پر نرم گدے پر جا کر کے لیٹا اور اس کے دلکش نظارے کو دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا، اور اس دلکش نظارے نے اپنے آپ کو کھو دیا، گم کر دیا۔ جب اس بستر پر جو ہی بیٹھا اور تھوڑی سی ٹیک لگائی تو اسے بہت سکون ملنے لگا، بڑا آرام حاصل ہوا۔ جب وہ آرام ملا نا تو وہ بستر پر لیٹ گیا، لیٹا تو آنکھ لگ گئی، نیند میں چلا گیا، خواب غفلت میں سو گیا، سوتا رہا۔ دربان آئے، وقت پورا ہوا تو دربان نے کہا کہ وقت پورا ہو گیا، اٹھو اب یہاں سے نکلو، تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، دن ختم، اب رات ہونے کو آئی ہے، اب تمہیں جانا ہوگا۔ وہ نکل گیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی آیا، اس کو شیش محل کے اندر داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تم جو چاہو کرو، جو تمہارا جی چاہے تم کرنا، چاہے اس کے اندر سے کوئی چیز لے جاؤ یا رکھ دو، یہ تمہارے اوپر ہے، یہ تمہارے معاملات ہیں۔ وہ آدمی گیا تو وہ آدمی وہاں کے دلکش نظارے میں گم نہیں ہوا، وہاں کے دلکش نظاروں میں اپنے آپ کو کھو نہیں دیا، گم نہیں کیا۔ وہ دیکھا دلکش نظارے اس کے لیے بھی تھے، نرم گدے اس کے لیے بھی تھے، پھول کی پتیاں اس کے لیے بھی تھیں، وہ ساری چیزوں کو ترک کر دیا، سویا نہیں جاگتا رہا، سویا نہیں جاگتا رہا، جو چاہیے تھا وہ لیا اور واپس چلا گیا۔ کیا سمجھیں؟ ہمیں ویسی ہی یہ دنیا ہے، جیسے وہ آدمی آیا اور وہاں کے نرم گدے شیش محل کے اور دلکش نظارے، پھولوں کی پنکھڑیاں اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی معطر فضائیں، ان کو دیکھ کر وہ فریفتہ ہو کر کے اس بستر میں اپنے آپ کو کھو دیا اور خواب غفلت میں سوتا رہا، اور یہاں تک کہ دربان آ کے اس کو جگایا، اٹھو تیرا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں، اس دنیا کے دلکش نظارے میں ہم نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے، اور ہم خواب غفلت میں اس انسان کی طرح، جیسے وہ انسان بادشاہ کے شیش محل میں اپنے آپ کو کھو دیا، ویسے ہی ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو دیے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے، ملک الموت آ کر کے کہتے ہیں کہ اٹھو اب تیرا وقت پورا ہو گیا، تمہیں جانا پڑے گا۔ اٹھاتے ہیں اسے جھنجھوڑ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کا رونا کام نہیں آتا، کسی کا سر پیٹنا کام نہیں آتا، کسی کا آنسو بہانا کام نہیں آتا۔ ہم اس دنیا میں اتنا گھس گئے ہیں، ہمارے اندر دنیا اس قدر رچی بسی ہوئی ہے کہ ہم اس دنیا کو بھلا ہی نہیں پاتے، اور اس دنیا میں ہمیں جاگنا ہے،
خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے، لیکن ہمیں بیدار نہیں، ہم تو خواب غفلت یہاں کے آشائش میں، یہاں کی رنگینیوں میں، یہاں کی رعنائیوں میں اپنے آپ کو ہم کھو چکے ہیں۔ دنیا بس گئی ہمارے سینوں کے اندر، دنیا کی محبت، دنیا کے حرص ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حرص، یہ محبت یہ آپ کے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہونے والی ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے۔ اگر کوئی شے فائدہ پہنچانے والی ہے، کوئی چیز اگر آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے، تو اس دنیا میں جیسے وہ آدمی آیا اور جاگتا رہا اور جو کچھ لے جانا چاہتا تھا لے کر گیا، اسی طرح اس دنیا کی محبت میں غرق مت ہو جا، یہاں جاگ کر رب کی عبادت کر، رب کو راضی کر لے، رب تیرے سے راضی ہو جائے گا تو پھر تمہارے لیے پھر تو شادمانی ہی شادمانی ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے، تمہارے لیے تو یہاں بھی بھلائی اور وہاں بھی بھلائی۔ اسی لیے نماز کے بعد دعا کرتے ربنا آتینا فی الدنیا، ہمارے لیے مولا اس دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، فی الدنیا والآخرہ، مولا آخرت میں جائیں گے تو وہاں کی بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے ہمیں بچا، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں جتنا الجھو گے، جتنی محبت تمہارے دل میں پیدا ہوگی، اتنا ہی تم خائب و خاسر کر کے رکھ دیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافر، مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافرین کے لیے دنیا جنت ہے۔ الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین، ہمارے لیے قید خانہ ہے اور دوسروں کے لیے یہ جنت ہے۔ اگر ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے اس دنیا کو جنت سمجھ لیا اور آخرت کو کچھ ہم نے سمجھا نہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ہم تو یہاں تو ختم ہوئے، ہمارا وجود بکھر جائے گا، ہم تو خائب و خاسر یہاں بھی ہوں گے اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں بھی خائب و خاسر ہونا ہوگا۔ ایک بات اور میں آپ کو سمجھا دوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشادات ہے اس پر ہم کو چلنے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس کو ایک مثال سے اور سمجھا دوں۔ ایک بادشاہ تھا نا، وہ پھول کی سیج پر سویا کرتا تھا۔ پھول کی سیج کہتے ہیں گلاب پھول کے پتوں کو توڑ کے الگ کر لینا، اور اس کا بستر لگتا تھا، جو گدا لگتا تھا اور جو بستر میں وہ بادشاہ آرام کرتا تھا تو وہ پھول کی سیج ہوتی تھی، پھول کے پتوں کا بستر لگایا جاتا تھا۔ اور پھر جب وہ بستر سجا لیے جاتے تھے تو جو کنیز ہوتی تھی، جو خادمہ ہوتی تھی، اس بستر پر لیٹ کر دیکھتی تھی، چونکہ گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو پھول کے بستر پر لیٹ کر دیکھتی تھی کہ کہیں ہم کو کہیں بھولے سے بھی، غلطی سے بھی کہیں کانٹے وغیرہ تو نہیں ہے، کہیں چبھتا تو نہیں ہے۔ اس غرض سے اس بستر پر لیٹ کر کے اس کو چیک کیا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن ہوا یہ کہ وہ سخت گرمی کا موسم تھا اور وہ کنیز جو ہے چیک کرنے کے غرض سے پھول کی سیج پر بادشاہ کے بستر پر لیٹ کر کے چیک کرنا چاہی، تو پھول کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کنیزہ کی آنکھیں لگ جاتی ہے، وہ کنیز سو جاتی ہے۔ جو ہی سوتی ہے اس کو معلوم نہیں، جب انسان سو جاتا ہے تو وہ بے خبر ہوتا ہے، باخبر نہیں ہوتا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کا علم نہیں ہوتا۔ مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ بادشاہ کا وقت ہے، وہ آنے والا ہوگا، اس کا وقت ہو چکا ہے۔
اس کو معلوم نہیں تھا، چونکہ وہ سوئی ہوئی تھی۔ جب انسان سو جائے تو وہ باخبر نہیں، بے خبر ہو جاتا، تو وہ سوتی رہی۔ جب بادشاہ وقت وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ اتنی مجال اس کی، اتنی جرات اس کی کہ میرے بستر پر پھول کی سیج پر یہ سوئی ہوئی ہے۔ جلاد کو حکم دیا بادشاہ نے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، کوڑے مارو۔ جلاد حکم لیتے ہی، حکم پاتے ہی اس کنیز کو اٹھا کر کے، اس خادمہ کو، اس نوکرانی کو اٹھا کے کوڑا مارنا شروع کرتا ہے، چمڑیاں نکال دیتا ہے، خون نکل پڑتے ہیں، بڑا آو بکا کرنے لگتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کے جسم میں چوٹ لگے گی تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، تو ظاہر ہے یہ اس کنیز کو بھی جب چوٹ لگی وہ بھی چلاتی رہی، چیختی رہی، وہ روتی رہی، دعائی دیتی رہی، لیکن جلاد نے اس کی ایک بھی نہ سنی، برابر اس کو کوڑے لگاتے رہے۔ بالآخر یہ ہوا کہ جب وقت معین وقت تک نہیں بلکہ لامحدود وقت تک اس کو کوڑے لگتے رہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ خادمہ اور نوکرانی روتے روتے اچانک ہنس پڑی۔ تو بادشاہ نے جلاد کو کہا کہ ٹھہرو ذرا، روک دو کوڑا مارنا، اس پر ضرب لگانا رکو، میں پوچھوں تو ذرا یہ ہنسی کیوں؟ یہ فطرت کے خلاف ہے نا کہ اچانک آدمی روتے روتے ہنسنا شروع کر دے، تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوڑا لگ رہا تھا، رو رہی تھی، یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ رو رہی تھی، چوٹ لگی تھی، تکلیف ہو رہی تھی تو رو رہی تھی، لیکن اچانک یہ چوٹ بھی لگ رہی ہے پھر بھی یہ ہنس رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ روکو، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، ایک کنیز بتاؤ، ایک نوکرانی، ایک خادمہ، ذرا یہ بتاؤ کہ پہلے تم رو کیوں رہی تھی؟ تو اس کنیز نے، اس نوکرانی نے جواب دی کہ بادشاہ وقت انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے تو وہ روتے ہیں، تو میں اس لیے رو رہی تھی کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، مجھے مارا جا رہا تھا، میری چمڑیاں نکالی جا رہی تھی تو میں رو رہی تھی۔ کہا پھر تم اچانک ہنس کیوں پڑی، کیوں ہنسی؟ تم مار کھا رہی تھی، پٹائی ہو رہا تھا، تم کو مارا جا رہا تھا، جلاد تم کو زد و کوب کر رہے تھے، ضرب پر ضرب لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی تو اچانک ہنس کیوں پڑی، کیوں ہنسی؟ تو وہ کنیز نے کیا ہی جواب پیارا دیا ہے، اگر وہ جواب ہمارے سینوں میں اتر جائے تو شاید ہمارے لیے کچھ بھلائی میسر ہو۔ وہ کنیز نے، وہ خادمہ و نوکرانی نے جواب دیا کہ سنو بادشاہ، میں اس لیے ہنس پڑی کہ میں ایک لمحے کے لیے تیرے پھول والی سیج پر، تیرے بستر پر میں ایک لمحے کے لیے سوئی، تو ہم کو ایک لمحے کی سزا یہ ملی کہ ہم پر کوڑے لگے، ہمارے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا، ہمارے جسموں کو پھاڑ دیا، چمڑیاں نکال دی گئی۔ تو جو اے بادشاہ وقت، میں تو ایک لمحہ سوئی تھی، تو اتنا عذاب ہے، تو پوری زندگی سوتے آ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا، تیرا کیا حشر ہوگا؟ ذرا اس کے بارے میں سوچ۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے سینوں تک آنا چاہیے۔